السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں محمد عمران ونس اگین آن لائن لیکچرز آن PGC۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا چیپٹر نمبر 3 کا، لائبریری سائنس فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 3، اور ٹاپک ہمارا چل رہا ہے لائبریریوں کی تاریخ۔ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا مختلف جو زمانہ قدیم کی لائبریریاں تھیں، ان لائبریریوں کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اشور بنی پال لائبریری کے بارے میں، پھر ہم لوگوں نے اسکندریہ لائبریری دیکھی، اس کے بعد ہم لوگوں نے پیراگمم لائبریری دیکھی، پھر ہم نے کچھ اسلامی عہد کی لائبریریوں کا تذکرہ کیا، پھر ہم نے برصغیر پاک و ہند کی لائبریریوں کا تذکرہ کیا، اور اب جو ہم ریسنٹلی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے پاکستان کی کچھ ہم لائبریریوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پاکستان کی قومی لائبریری نیشنل لائبریری کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے جو پاکستان کی عوامی سب سے بڑی عوامی لائبریری ہے پنجاب پبلک لائبریری کے بارے میں، لاہور کے بارے میں پڑھا۔ آج ہم پاکستان کی دوسری بڑی عوامی لائبریری کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ ہماری ہے سینٹرل لائبریری بہاولپور ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری دوسری بڑی عوامی لائبریری ہے۔ لائبریریوں کی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لائبریریوں کی مختلف اقسام ہے، تو اس قسم میں سے ان اقسام میں سے ایک قسم عوامی لائبریری کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ عوامی لائبریری آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ لائبریری ہوتی ہے جس کو معاشرے کا ہر چھوٹا بڑا فرد استعمال کر سکے، وہ عوامی لائبریری کہلاتی ہے۔ سینٹرل لائبریری بہاولپور جب یہ کب بنی، کیسے بنی، اس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ یہ جو امیر تھا سر صادق محمد خان عباسی بہاولپور کا جب امیر بنا، تو اس کے امیر بننے کی خوشی میں جو اس وقت وائسرائے ہند تھا، وائسرائے اس بندے کو بولتے ہیں جو کسی دوسرے ملک کا نمائندہ، کسی ایک ملک کا نمائندہ کسی دوسرے ملک میں حکومت کرنے کے لیے جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فار ایگزامپل اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، تو جو انگریزوں کا نمائندہ اس وقت پنجاب میں یا برصغیر میں حکومت کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، اسے وائسرائے بولتے ہیں۔ تو اس وائسرائے نے صادق ریڈنگ لائبریری کے نام سے 8 مارچ 1924 کو اس لائبریری کا سنگ بنیاد رکھا، اس لائبریری کو سٹارٹ کیا کہ عوام کے لیے جو ہے سر صادق محمد خان عباسی کے امیر بننے کی خوشی میں ہم ایک عوامی لائبریری بنائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ 8 مارچ 1924 کو اس لائبریری کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ عمارت کا تعمیر کا آغاز 1927 میں سٹارٹ ہوا، 1934 میں یہ تعمیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اس لائبریری کو تعمیر کرنے کے لیے جو اٹلی کے ماہر آرکیٹیکٹ تھے، جو ماہر تعمیرات تھے، ان کو اس کا کام سونپا گیا کہ آپ لوگوں نے یہ لائبریری بنانی ہے۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت اٹلی طرز کی، جیسے اٹلی کی طرز کی عمارتیں ہیں اس طرز پر یہ خوبصورت لائبریری کو بنایا گیا۔ یہ انتہائی دلکش اور خوبصورت لائبریری تھی۔ اس لائبریری کے 3 حصے تھے، 3 حصوں میں اس لائبریری کی عمارت کو ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ایک حصہ میں 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ ایک حصے میں بڑا ہال بنایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے حصے میں شعبہ خواتین اور بچوں کے لیے، جو خواتین اور بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے یا ان کے مخصوص کتابیں وغیرہ استعمال کرنے کے لیے وہ جگہ بنائی گئی۔ شعبہ حوالہ جات بنایا گیا۔ شعبہ حوالہ جات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اخبارات اور رسائل کے لیے شعبہ بنایا گیا۔ اس کے بعد سمیع و بصری مواد کا شعبہ بنایا گیا۔ سمیع و بصری مواد کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایسا مواد جسے ہم سن کر یا دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارا سمیع و بصری مواد کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس لائبریری کی سب سے منفرد خصوصیت ہے، جو اس کو دوسری لائبریریوں سے مختلف بناتی ہے، وہ یہ ہے، وہ اس لائبریری کا جو شعبہ موبائل لائبریری ہے، وہ اس لائبریری کا مخصوص شعبہ اس کو دوسری لائبریریوں سے مختلف کرتا ہے کہ یہ لائبریری جو ہے موبائل پر بھی اویلیبل ہے۔ موبائل پر اس نے جتنی بھی لائبریری کی سہولیات ہیں اس نے میسر کی ہوئی ہیں، تو اس کا شعبہ لائبریری بھی موبائل لائبریری، اس کا شعبہ جو موبائل لائبریری کا ہے وہ بھی اس لائبریری میں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سمیع و بصری مواد اویلیبل ہے، نادر و نایاب کتب ہے، مخطوطات ہیں، اور 10 لاکھ اس لائبریری کی ٹوٹل کلیکشن ہے، یعنی ٹوٹل اس کی کتابوں کی تعداد، جس میں اخبارات بھی شامل ہیں، جس میں سمیع و بصری مواد بھی شامل ہے، جس میں حوالہ جاتی کتب بھی شامل ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر طرح کا ہم جب ٹوٹل اس کی کلیکشن کرتے ہیں تو اس 10 لاکھ سے زائد اس لائبریری کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 1947 سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے، سیپریشن سے پہلے کے اخبارات بھی اس لائبریری میں موجود ہیں۔
10 लाख से ज़ायद कुतुब मौजूद है। नवाब मुश्ताक अहमद गोरमानी ने, जो यहाँ का बहावलपुर का नवाब था, उसने इस लाइब्रेरी का नाम जो है वो सादिक रीडिंग लाइब्रेरी से चेंज करके इसका नाम सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर रख दिया। ठीक है जी, उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया। तो इस तरह ये एक पाकिस्तान की दूसरी बड़ी अवामी लाइब्रेरी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम एक और अवामी लाइब्रेरी के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।